नाजरीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आज मैं आपको दो तीन बड़ी खबरें दे रहा हूँ। एक ये कि पाकिस्तान के अंदर एक प्लानिंग हो रही है, जी बिल्कुल, टेरर कैंप्स को निशाना बनाने के लिए, और वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, किस किस जगह पे निशाना बनाए जाएंगे, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। और दूसरा, फ़लस्तीनियों को एक बड़ा हमायती मिल गया है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसने फ़ैसला किया है कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत करेगा, और वो मुल्क जो है वो मशहूर है अपनी मिलिट्री पावर के हवाले से। वो कौन है ये बताऊंगा, और साथ ही आपको ये जो खुशदार हमला है, मैंने आपको कहा था कि ये एग्जाम्पल बनाया जाएगा। अब इसमें दो किस्म के ऑपरेशन हैं, उनके नाम भी आपको पहले बता चुका हूँ, और कौन सा ऑपरेशन किस हद तक जा रहा है, कितने लोग अब तक पकड़े गए हैं, और वो सबूतों के साथ। तो ये तीन चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो खुशदार हमले के बाद ऑपरेशन टू प्रॉन्ग, दो तरफा ऑपरेशन है। मुल्क के अंदर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मासूम, मुल्क के बाहर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फॉल्कन क्लॉ, यानी कि शहबाज का पंजा। और ये जो शहबाज का पंजा है, ये मुल्क के बाहर जितना बड़ा नेटवर्क है उसको ये तोड़ेगा, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे अपने पंजे गाड़ेगा। अब मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ है, मैंने पहले भी बताया था। इंडिया में है, सबूत आ गए कि इंडिया से ये सारी कम्युनिकेशन हुई है। और ये जो ऑपरेशन था खुशदार वाला, ये हमला था, जो दहशतगर्दी थी, जो बुज़दिलाना वार था, इसका नाम उन्होंने स्टार डस्ट, ऑपरेशन स्टार डस्ट रखा था भारत में। और ये काल पकड़ी गई है, और उसमें एक इंडियन कर्नल है, प्रताप उसका नाम है, और पाकिस्तान से जो बंदा उसका नाम है मंगल। ये इनकी एक काल पकड़ी गई है BLA का। वो कर्नल, रिटायर्ड कर्नल प्रताप डोगरा, ये रॉ का बंदा है, और ये BLA का है मंगल। इनके दरमियान 17 मिनट की इनक्रप्टेड कॉल हुई है, जिसको पकड़ा, और उसके बाकायदा सबूत हैं, सारी ट्रैकिंग मौजूद है उसकी। और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत पाकिस्तान, ये सारी सबूत इकट्ठे कर रही है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। फिर ये कि ये जो इसमें बारूद इस्तेमाल हुआ है RDX, इसके जो नमूने उसका जो चेक किया गया है, तो ये नाइट्रोजन 15, और ये वाला जो नाइट्रोजन 15 है, ये इनकी एक फैक्ट्री है इंडिया में, पलगांव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये वहाँ से आया। ये बिल्कुल उसके भी सबूत मौजूद है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक अरसे से अपने दुश्मन से निमट रहा है, तो उसके पास वो सब कुछ है जो वो करता रहा है। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है कि अब्दुल लतीफ़ वल्द मोहम्मद ईसा, इसको पकड़ा गया है, और ये बंदा जो है, इसके पास से मोबाइल फ़ोन, एक खुफिया नंबर, जो कि दिल्ली के साथ इसकी राब्ता करवाता था। दिल्ली में मौजूद इनका जो GUD रोड है, वहाँ पे जो इनका राब्ता है वहाँ पे करवाता था। और ये जो IPS का IPLLA का जो सरबराह है अल्लाह नज़र, वो भी इसी फ़ोन लाइन से बातें करता था, तो ये वो मैच कर गई हैं। दूसरा बंदा जी अब्दुल ज़ाहिर वल्द हाजी मुस्तफ़ा और मकसूद अहमद वल्द हाजी अली अहमद, ये जो लोग हैं, इनके पास से ये इन सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए इनके राब्ते थे, और ये लोग जो हैं इनके पास पैसे आए, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की सूरत में और डॉलर्स की सूरत में। और इनका जो हमारी जो सैटेलाइट है स्पार्को का, उसने ये पकड़ा है कि ये एक सिग्नल देते थे यहाँ से, जो कि इंडिया के अंदर उनका एक डिफेंस का एक सैटेलाइट है, वजारत दफा का, यानी फ़ौज का, उसके साथ वो टकराता था,
اور وہاں سے وہ اپنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ان کو واپس آتی تھی، تو اس کے بھی ثبوت مل گئے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کارروائیاں ہیں، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ ان کو پکڑا جائے گا۔ ان کے یہ جو منشیات بیچنے والے گروہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کی چونکہ رابطہ کاری ہوتی ہے، تو ہماری میری ٹائم نے چابہار میں اور چابہار کے درمیان پور بندر اور چابہار کے درمیان ایک کشتی کو پکڑا، جو کہ یہ منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا وہ قافلہ تھا۔ اس میں سے ایک ڈرم پورا جو ہے وہ اس کا بارود کا وہ پکڑا گیا ہے۔ تو یہ جو آپریشن ہے یہ ہر طرح سے چل رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کا، میں نے کہا آپریشن معصوم کے نام سے، ان کو دیکھ کے چن کے ان کو ٹریس کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈرونز کے ذریعے، اور ملک سے باہر جو آپریشن ہے فیلکن کلا اس کے ذریعے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایران کے اندر بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو دبئی میں بھی اور مسقط میں بھی کہیں بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ رقوم منتقل ہوئی ہیں، یہ ایک دبئی کے ایک بینک سے ہوئی ہیں، اور اس بینک کا پوری اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ آپریشن جو ہے اتنی کامیابی سے جاری ہے، اور ان کو کسی طرح سے بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر ایک ڈوزیئر تیار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ثبوت کے ساتھ ایک پورا ثبوت کا پلندہ، جو ICJ میں بھی دیا جائے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی دیا جائے گا، اقوام متحدہ کو بھی دیا جائے گا، اور دوست ملکوں کو، ان کے سفارتکاروں کو بلا کے وہ ساری ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ اور یہ جو ہمارا وفد بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جا رہا ہے، یہ بھی جا کے پوری دنیا کو بریف کرے گا کہ بھارت نے کس طرح سے سپانسر کیا ہے، اور اب جو بچوں کو نشانہ بنایا، یہ تو خاص طور پہ ایک مثال ہوگا۔ تو یہ سارے ثبوت دینے کے بعد اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف کہ پاکستان نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ ان سارے ثبوتوں کے بعد، یہ چونکہ ثبوت تو موجود ہیں، اب یہ دنیا کو بتانے ہیں۔ دنیا کو بتانے کے بعد پاکستان حق رکھتا ہے اس دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے، اور وہ دہشت گرد ٹیرر کیمپس جتنے ہیں، دہشت گردوں کے جو کیمپس ہیں، ان کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے، وہ چاہے افغانستان میں ہوں، چاہے وہ ایران میں ہوں یا انڈیا میں ہوں۔ یس، یہ پلاننگ ہے، اور یہ اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اگر وہ انڈیا کے اندر دہشت گردی جو سپورٹ ہو رہی ہے، جو ان کو یہ جو میں نے کہا ثبوت ہے، اور وہاں پہ لوگ بھی ہیں، اور ان کے ذریعے پیسے بھی بھجوائے جا رہے ہیں، اور کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ میزائل اٹیک کیے جائیں گے۔ اور اس دفعہ انڈیا کے بہت اندر بہت دور تک جا کے میزائل اٹیک کیے جائیں گے، اور وہ بڑے پریسائز ہوں گے۔ انڈین عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹارگٹس کو اویل کیا جائے گا۔ پہلے بھی فوجی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا، کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس بار بھی اطمینان رکھیے، بھارتیوں کو، شہریوں کو، سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن ان ٹارگٹس کو چن کے نشانہ بنایا جائے گا، اور لانگ رینج میزائل، شارٹ رینج میزائل دونوں استعمال ہوں گے۔ میں نے اس کا ایک سینیریو بھی آپ کو بتایا تھا، فتح 1 اور فتح 2 جو ہے یہ پوری جنگ جیت سکتے ہیں۔ اب آخر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین کا کون حامی آ گیا ہے۔ تو شمالی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گا ہر لحاظ سے، اور اس کے پاس جو سب سے بڑی حمایت کرنے کا جو وہ کر سکتا ہے، وہ ملیٹریلی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے غزہ میں اسرائیل کے خلاف اسلحہ دینے کا، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دینے کا، ایون اس نے اپنے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھیجنے کا، اپنے کمانڈوز بھیجنے کا کہہ دیا ہے، اور اپنی حکومت کو وہ جو سربراہ ہے شمالی کوریا کو، اس نے آرڈر دیے ہیں کہ فلسطینیوں کی ہر صورت مدد کی جائے، اور اسرائیل کا رستہ روکا جائے کہ وہ اس دنیا کا ایسا گنڈا بنا ہوا ہے کہ جس کا رستہ روکنا اب کسی کے شاید بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیا پلیئر ہے، نیا حامی ہے، اور اس کا جو آپ کو پتہ ہے اس کے جو سٹائل کا، وہ ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور کس قدر اس کا جو میزائل پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہے
کہ امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے. ٹرمپ اس کے ساتھ پچھلی دفعہ آگے ہاتھ ملاتا رہا اس لیے کہ کہیں وہ میزائل ہی نہ داغ دے. تو وہ بندہ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی میزائل فائر کر دے اسرائیل پہ اور پھر اسرائیل کی تباہی شروع ہو جائے. تو یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.